نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 92، 93 اور 94 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے تیاری کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچا، ایسی دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا، ایک ملی ہوئی جگہ تھی، وہاں پہنچا. وجد من دونہما قوما، تو اسے وہاں پر ایک قوم ملی، کچھ لوگ ملے. لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ جمع کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند، ایک دیوار بنا دیں. گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کی دو مہم بیان کی گئیں، ایک مغرب کی جانب اور دوسری مشرق کی جانب. مغرب کی جانب بھی جہاں تک زمین تھی، جہاں تک آبادی تھی، وہاں تک ذوالقرنین نے اپنا سفر اختیار کیا، اور مشرق کی جانب بھی اسی طرح سفر اختیار کیا. اور جہاں جا کر آبادی ختم ہو جاتی تھی اور متمدن دنیا ختم ہو جاتی تھی، بلکہ وحشی قبائل بھی ختم ہو جاتے تھے، وہاں تک سفر اختیار کیا. ان دونوں مہمات کا یہاں پہ ذکر ہے. اب تیسری مہم ذوالقرنین نے اختیار کی. جب مشرق سے فارغ ہوئے تو مورخین کے مطابق انہوں نے شمال مشرق کی جانب ایک اور سفر اختیار کیا. مشرق سے شمال مشرق کی جانب ایک اور سفر اختیار کیا. اور وہ سفر کرتے ہوئے
ایک ایسی جگہ پر پہنچے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں دو پہاڑ آ کر مل رہے تھے اور ان کے درمیان ایک پہاڑی درہ، ایک پہاڑی راستہ ان کے درمیان تھا۔ وہاں پر جب پہنچے تو وجد من دونہما قوما، وہاں پہ کچھ لوگ آباد تھے، اور یہ جگہ متمدن دنیا سے کافی ہٹ کر تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی متمدن دنیا سے کٹے ہوئے تھے، دور تھے، کہ جس کی وجہ سے ان کی زبان ایسی تھی کہ نہ دوسروں کو سمجھ آتی تھی اور نہ دوسروں کی بات وہ سمجھ سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بات چیت کا کیا طریقہ اختیار کیا ہوگا، کس طرح ان کے ساتھ گفتگو کی ہوگی، اس کا ذکر نہیں آتا۔ کوئی ٹرانسلیٹر استعمال کیا، کس طرح کی۔ بہرحال ذوالقرنین کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکادون یفقہون قولا، وہ ان کی زبان بالکل مختلف تھی، وہ کسی کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ شاید ممکن ہے اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو ایسی صلاحیت دی ہو کہ وہ ان کی بات سمجھ سکتے ہوں، ان کی ساتھ بات کر سکتے ہوں، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ پرندوں کی گفتگو سمجھ لیتے تھے، دوسری چیزوں کی گفتگو سمجھ لیتے تھے انسانوں کے علاوہ۔ تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی صلاحیت ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ان میں ایسا ہو کہ جو دوسری زبان جانتا ہو اور اس نے حضرت ذوالقرنین سے بات کی ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہاں پہ ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، وہ بہت فساد کرتے ہیں، آتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج وہاں پر ایک قوم تھی جو کہ بالکل وحشی تھے اور وہ لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کو وہ قتل و غارت کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ تو یہ وہاں پر آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سی تاریخی روایات ہیں، بہت زیادہ، اور اکثر روایات اسرائیلی روایات ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں، اور ایسی بھی ان میں باتیں ہیں جو کہ بالکل عقل سے ماورا ہیں، ایسی باتیں بھی انہوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کی۔ البتہ مورخین نے اتنا لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے وہ شکایت کی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، بدامنی پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہم آپ کو کچھ مال دے دیتے ہیں، کچھ خراج آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ان کے اور ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں۔ اگلی آیات میں دیوار کیسے بنائی گئی اس کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے، ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ پیشکش کی کہ آپ ہم سے کچھ مال لے لیجئے اور ہمارے لیے یہ کام کیجئے اور ہمیں ان سے، ان کی شر سے ہمیں بچائیے۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پر تیسری جو مہم تھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر